السلام علیکم بہن کی بیوی مکمل نو اور اسکرم کی روحا کے چہرے اوپر اٹھنے کی دیر تھی۔ اس نے روحا کے ہونٹوں کو قید کیا تھا، نچلا لب کو اپنے دانتوں تلے نرمی سے دبایا تھا۔ ارشمان کی حرکت کرتے ہونٹ اور اپنے پرائیویٹ پارٹ پر رب ہوتا ارشمان کا ہاتھ اس شدت سے اب ارشمان کی طلب ہوئی تھی، اسے وہ اپنے وجود میں شامل چاہیے تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، روحا جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ بہن کی بیوی: امی، آپ کو ساری دنیا میں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ہی ملا تھا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کسی طلاق یافتہ لڑکے سے شادی نہیں کرنی، مجھے کنوارا لڑکا چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولی تو اس کی ماں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کھینچ کر اس کی کمر پر تھپڑ مارا اور بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا برائی ہے طلاق یافتہ ہونے میں؟ گھر کا اکلوتا لڑکا ہے، ساری جائیداد کا تنہا وارث، سب سے بڑھ کر تمہیں شادی کر کے دوسرے لوگوں میں نہیں جانا پڑے گا، یہی اپنے گھر میں آرام سے رہوگی۔ پھر ارشمان بھی کتنا اچھا ہے۔ خبردار، اگر تم نے انکار کیا تو گلا دبا دوں گی۔ تمہارا 2-3 دن میں منگنی کی رسم کریں گے ہم، اور خبردار اگر تم نے اپنی تائی کے سامنے انکار کیا یا کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کی بات پر روحا برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ اگلے دن رات کو ارشمان سے لاؤنج میں اکیلا بیٹھا مل گیا۔ وہ اس کے قریب گئی اور دائیں بائیں دیکھ کر سرگوشی میں بولی، کیا آپ کے ساتھ بھی زبردستی ہوئی ہے؟ کیسی زبردستی؟ امی نے کہا ہے مجھے آپ سے شادی کرنی پڑے گی۔ کیا؟ تائی نے بھی آپ کو ایسا ہی کہا ہے؟ تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ارشمان نے چونک کر کہا، ہاں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آرام سے بولی، کیوں؟ کیونکہ آپ طلاق یافتہ ہیں نا، اور مجھے طلاق یافتہ لفظ نہیں پسند۔ اس کے بعد پھر ارشمان نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر بولا، تو تم طلاق یافتہ لفظ بھول جاؤ، صرف میرا نام یاد رکھو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، منگنی کی جو انگوٹھی لیں گے نا، میرے ناپ کے لینا، انگوٹھی ڈھیلی نہ ہو، میں پہن کے اپنی سب فرینڈز کو دکھاؤں گی نا۔ اور ہاں، ڈائمنڈ کی رنگ لینا، مہنگی والی، سب کو دکھاؤں گی۔ دکھانی بھی تو ہے، آہستہ سے بولی تو اس کی فرمائش پر ارشمان نے سر ہلا دیا اور وہ خوشی خوشی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 بعد ان کی منگنی کی رسم ہوئی اور انگوٹھی پہننے کے بعد وہ بولی، آپ مجھے منگنی کا کیا گفٹ دے رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ کیسا گفٹ؟ لڑکے اپنی فیانسی کو منگنی کے بعد گفٹ دیتے ہیں نا، آپ مجھے کیا گفٹ دے رہی ہیں؟ اچھا چھوڑو، آپ نے جو بھی لیا ہے اس کو رہنے دیں، مجھے نہ ایسا کریں ایک نئی گاڑی لے دیں، اسی پہ کالج جایا کروں گی۔ دیکھنا میری ساری دوستیں کیسے چلیں گی، ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جب میں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے منگنی کا یہ گفٹ دیا ہے۔ اس کی اتنی بڑی فرمائش پر ارشمان حیران ہوا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اور پھر اس نے روحا کے لیے ایک نئی کرولا منگوائی تھی۔ حالانکہ اس کی امی نے بہت کہا گھر میں پہلے ہی گاڑیاں ہیں، ایک اور کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس نے بہانہ بنا دیا کہ گھر کے استعمال کی گاڑی خراب ہے، اس لیے نئی منگوائی ہے۔ روحا تو بہت خوش تھی، روز نئی گاڑی میں کالی جاتی اور خوب سب پر روب ڈالتی۔ 1 مہینے بعد روحا کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے ارشمان سے کہا، میری برتھ ڈے کہاں سیلیبریٹ کریں گے اور کون سا گفٹ دیں گے؟ ارشمان ایک بار پھر بری طرح چونک کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، جو ہر دن کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتی کہ اس سے گفٹ مانگنے کی کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایسا کریں مجھے نا ایک ڈائمنڈ کا سیٹ لے دیں۔ اچھا ایسا کریں ڈائمنڈ کا لاکٹ ہی لے دیں، سب کو دکھاؤں گی نا، تو سب کتنا چلیں گے مجھ سے۔ آپ کو پتہ ہے ماموں کی اریبہ ہے نا، اس کے منگیتر نے اسے برتھ ڈے پر ایک ہلکی سی سونے کی انگوٹھی دی تھی، اتنا اترا کے سب کو دکھا رہی تھی۔ اب مجھے ڈائمنڈ کا لاکٹ دیں گے تو میں بھی سب کو دکھاؤں گی، دیکھنا وہ کتنا جلے گی، بس پھر جلدی جلدی انتظام کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ تو کمرے سے بھاگ گئی، لیکن ارشمان سر پکڑ لیا۔ شادی 6 مہینے کے بعد ہونی تھی اور اسے لگ رہا تھا جب تک شادی ہوگی وہ کنگال ہو کے روڈ پہ آ جائے گا۔ اگر روحا کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہوتی تو بھی سمجھ میں آتی تھی، روحا تو ڈائریکٹ ہاتھ ہی مہنگی چیزوں پہ رکھتی تھی۔ ارشمان نے اسے دفعہ کے لیے ڈائمنڈ کا لاکٹ تو لیا، لیکن سیدھا روحا کے پاس جا کر کہا، ایک شرط پر ملے گا یہ لاکٹ، اگر تم ابھی شادی کر لو تو اگر امی نے تم سے کہیں گی تو تم انکار نہیں کرو گی، پھر میں تمہیں ڈائمنڈ کا پورا سیٹ لے کے دوں گا۔ پکا لے کے دیں گے نا ڈائمنڈ کا سیٹ؟ سن کر روحا نے جوش سے پوچھا، ہاں لے دوں گا، پر تم انکار نہیں کرو گی؟ بالکل نہیں، لے کے دوں گا، بلکہ جو کچھ دیا ہے وہ سب بھی واپس لے لوں گا، میں بالکل انکار نہیں کروں گی، بس آپ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ وہ خوشی سے بولی اور وہ اس کا لالچ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے ماں سے کہا کہ روحا شادی کے بعد پڑھتی رہے گی، آپ ڈیٹ فکس کر دیں۔ ماں حیرانی سے اسے کا منہ دیکھنے لگی، کہاں تو شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اور کہاں اتنی جلدی؟ خیر
گھر کی بات تھی، اگلے مہینے روحا رخصت ہو کر ارشمان کے کمرے میں آ گئی۔ منہ دکھائی میں ارشمان نے اسے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا اور صاف کہا، اتنے بڑے بڑے گفٹ میں روز روز نہیں دے سکتا۔ آپ میری چھوٹی چھوٹی سی خواہش بھی نہیں پوری کر سکتے؟ چھوٹی سی تو میں 10 بار پوری کر دوں، تم خواہش بہت بڑی ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے گفٹ تو تم لیتی بھی نہیں ہو۔ ایسے ہی چلتا رہا تو میں چھوٹا سا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ اب اینیورسری سے پہلے تم کوئی گفٹ نہیں مانگو گی، وعدہ کرو۔ ارشمان نے ہاتھ آگے کر کے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن اینیورسری پر میں بہت مہنگا والا گفٹ لوں گی۔ روحا نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پکا وعدہ، اینیورسری پہ جو بولو گی لے دوں گا۔ ارشمان نے ڈائمنڈ کا ہار روحا کے گلے میں پہناتے ہوئے محبت سے کہا۔ اینیورسری کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 4 ماہ بعد روحا نے ماں بننے کی خوشخبری سنائی اور سیدھا سوئٹزرلینڈ کا 1 ماہ کا ٹور مانگ لیا۔ اب ارشمان سر پکڑ کر بیٹھا ہے، کرے تو کرے کیا اس لڑکی کا۔ کچھ دنوں بعد، مجھے کل ایک بزنس ٹرپ پر جانا ہے، 3 دن لگ سکتے ہیں آنے میں۔ روحا نے منہ بناتے اسے دیکھا تھا، جبکہ دل دھک سے رہ گیا تھا اس کے جانے کو سنتے۔ آخر اس کے بنا دن رہا بھی کہاں آسان تھا۔ میں نے کل چلے جانا ہے۔ ارشمان نے روحا کو سوچوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے یاد دلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، سو جائیں آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے نا آپ کو۔ روحا نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تھی۔ ارشمان بھی روحا کو ایک نظر دیکھتے چلتے خاموشی سے بیڈ پر لیٹا تھا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے استعمال کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں سو چکے تھے۔ صبح 7 بجے روحا کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ آج ارشمان جانے والا تھا۔ روحا سوچ سوچ کر اداس ہو رہی تھی۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو نا، اور ارشمان پر جھکی دھیمی آواز میں بولی۔ ارشمان گہری نیند میں تھا، تمہارے بنا میں یہاں کیا کروں گی ارشمان؟ روحا اس سوئے ہوئے وجود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ اگر جاگ رہا تھا تو خوشی سے ناچ اٹھتا۔ روحا اس کے دور جانے سے اداس ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کی روحا اس سے دور کا سوچ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی ارشمان؟ کہنے میں 3 دن ہے، لیکن 3 دنوں میں کتنے گھنٹے کتنے منٹ ہوتے ہیں تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ مجھے تو نیند بھی نہیں آئے گی تمہارے بنا۔ روحا آہستہ سے ارشمان کے چہرے کے قریب ہوئی تھی۔ روحا کے اپنے چہرے پر پڑتی گرم سانسوں نے اسے جگایا تھا۔ روحا، ارشمان، اس نے نرم لہجے میں اسے پکارا تھا۔ یہ فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ پیچھے کیوں ہو رہی ہو؟ آخر صبح ہماری ایک ساتھ ہی ہے۔ اس نے روحا کا ہاتھ کھینچ کر صحیح کر کے اسے اپنے سینے پر لٹایا تھا۔ یہ ارشمان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی تھی۔ کس قدر سکون تھا ارشمان میں، اس نے محسوس کیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ رہ لو گی میرے بغیر؟ اس نے روحا کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بچی تو نہیں ہوں جو رہ نہ سکوں تمہارے بغیر۔ اس نے سینے سے سر اٹھا کے ارشمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر آنکھیں کیوں اداس ہیں؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ روحا کے بالوں میں پھیرا تھا۔ اس نے اپنا سر دوبارہ ارشمان کے سینے پر رکھا تھا اور خاموشی سے دوبارہ آنکھیں موند لی تھیں۔ خود ہی الٹے سیدھے حساب لگاتے رہتے ہو، اور ویسے بھی تم نے کہا تھا تمہیں لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا۔ اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں بالکل، میں نے کہا تھا، اور ایسا ہی ہے، مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر میں اپنی روح جان کو لوگوں میں کہاں شامل کرتا ہوں؟ انتہائی محبت بھرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ یہ بات تو روحا کو ارشمان کی طرف مائل کرتی تھی کہ وہ اسے دنیا سے الگ سمجھتا ہے۔ اس نے ارشمان کا ہاتھ اپنی شرٹ کے اندر محسوس کیا تھا۔ روحا نے اسے گھورا تھا۔ اپنے ہاتھ میری شرٹ سے نکالو۔ روحا کی بات سن کر یہ اپنے ہاتھ کو سرکتا ہوا روحا کی ٹراؤزر تک کر گیا تھا۔ روحا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس نے ارشمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ بھی بات ضد تھا۔ اس نے روحا کو اپنے سینے سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تھا اور ہاتھ روحا کی پرائیویٹ پارٹ تک لے کر گیا تھا۔ اس نے فوراً ارشمان کی طرف دیکھا تھا۔ روحا کے چہرے پر اٹھنے کی دیر تھی۔ اس نے روحا کی ہونٹوں کو قید کیا تھا، نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے نرمی سے دبایا تھا۔ ارشمان کی حرکت کرتے ہونٹ اور اپنی پرائیویٹ پارٹ پر رب ہوتا ارشمان کا ہاتھ اسے شدت سے اب ارشمان کی طلب ہوئی تھی۔ اسے وہ اپنی وجود میں شامل چاہیے تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روحا جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہی دھڑکن شور مچا رہی تھی۔ روحا نے مسکراتی آنکھوں سے ارشمان کو دیکھا تھا اور اب یہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے روحا کو بازو سے پکڑ کے پوچھا تھا۔ واش روم جا رہی ہوں، فریش ہونے۔ ارشمان کے ہاتھ پکڑنے پر یہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے طلب ہے تمہاری اس وقت۔ روحا اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی طرف کرتے بتایا تھا۔ اس نے ارشمان کے پارٹ کی طرف دیکھا تھا جو کافی ہارڈ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے تھوک نکلا تھا۔
ضرورت تو اسے بھی محسوس ہوئی تھی ارشمان کی اس وقت، مگر یہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ارشمان نے روحا کو کھینچ کر اپنے نیچے لٹایا تھا۔ اس نے روحا کو اپنے نیچے الٹا لٹایا تھا، اس کی شرٹ کندھے سے سرکائے نیچے کی تھی اور اپنی زبان کو روحا کے گردن پہ پھیرنا شروع کیا تھا۔ روحا بنا کوئی مزاحمت کیے خاموشی سے لیٹی تھی، ارشمان کو محسوس کر رہی تھی۔ ارشمان نے روحا کے بیگ کو اچھے سے اپنے ہونٹوں سے کیا تھا اور پھر روحا کو سیدھا کر کے لٹایا تھا۔ یہ روحا کے سینے پر جھکا تھا اور اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھ کر روحا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کس قدر سکون میں ہے۔ اب اس کے ذہن میں بھی شرارت آئی تھی۔ اب اس کی باری تھی روحا کو تڑپانے کی۔ جاؤ اب جا کر فریش ہو جاؤ۔ یہ اٹھ کر ایک سائڈ پر بیٹھا تھا، پھر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنی شرٹ سے ہک کی تھی۔ روحا نے ایک نظر اسے دیکھا، بنا کچھ کہے اس نے خود کو بلینکٹ سے کور کیا تھا۔ ارشمان نے ایک نظر بلینکٹ کی طرف دیکھا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ ارشمان، ادھر آؤ۔ روحا نے بلینکٹ میں سے ہی آواز دی تھی۔ ارشمان نے انجان بنتے اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تھے اور بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں بولو روحا، پھر مجھے فریش بھی۔ ارشمان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ روحا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ ارشمان حیرت سے روحا کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے روحا نے ارشمان کو بھی بلینکٹ سے کور کیا تو اسے روحا کا بے لباس جسم دیکھا۔ اب اس کے لیے خود کو کنٹرول کرنا ناممکن سا تھا۔ اس کے جسم کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ روحا نے دھیرے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تھا۔ وہ اپنی کی گئی حرکت پہ خود ہی شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکی تھی، خود کو ہر کپڑے سے آزاد کیا تھا اور روحا کے ہونٹوں کو قید کیا تھا۔ اس نے مکمل طور پر خود کو ارشمان کے حوالے کیا تھا۔ روحا کے لبوں کو شدت سے چومتے یہ روحا کی گردن پہ جھکا تھا اور روحا کی گردن پر اپنے نام کے نشان چھوڑتے یہ روحا کے ایک پر جھکا تھا اور اسے دانتوں سے کاٹ رہا تھا، جبکہ دوسرے کو ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا تھا۔ ارشمان کے بائٹ کرنے پر اس کی سسکی نکلی تھی۔ روحا کے سینے پر اپنی شدت چھوڑتا یہ روحا کے بیلی بٹن پر کیا تھا، پھر اپنی زبان پھیری تھی۔ اس نے سکون کے باعث ایک ہاتھ سے ارشمان کے بالوں کو نرمی سے پکڑا تھا، اپنی طلب پوری کرتا ہی اوپر ہوا تھا اور ایک نظر روحا کے چہرے پر دیکھا تھا اور نیچے ہوتا روحا کی ٹانگیں کو کھول کر درمیان میں آیا تھا۔ ارشمان کو اپنی ٹانگیں کھولتا دیکھ کر اس نے اپنا سر تکیے پہ پھینکا تھا اور خود کو اس نے اگلے عمل کے لیے تیار کیا تھا۔ اس نے روحا کے ہاتھ کو بیڈ شیٹ سے چھڑا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اس نے روحا کے ہاتھ کو بیڈ شیٹ سے چھڑا کر نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، خود کو روحا کی ٹانگوں پر ایڈجسٹ کرتا یہ روحا کی روح میں شامل ہوا تھا۔ روحا کی چیخ نکلی تھی۔ درد آج بھی ہوا تھا لیکن پہلے کی نسبت کم تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ارشمان کو موو کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ روحا کا اشارہ ملنے کی دیر تھی، اس نے شدت سے خود کو روحا میں موو کرنا شروع کیا تھا۔ ارشمان پلیز آہستہ۔ اس نے ارشمان کے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑا تھا۔ روحا کی بات کو نظر انداز کرتا یہ اسے اسپیڈ سے اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ تمہیں بھی سکون ملے گا میری جان۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان ایک بار پھر روحا نے اسے پکارا تھا۔ ارشمان نے خود کو اس بار روحا کی گہرائیوں میں اتارا تھا، مگر اس بار نرمی میں۔ بہت سکون ہے تم میں روحا۔ ارشمان، اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ارشمان سے اپنی گہرائیوں تک محسوس ہوا تھا۔ اسے